كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کتاب الصیام. محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے بلوغ المرام میں ہم لوگ کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ تک پہنچ گئے. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ، یہ تین اہم مباحث پورے ہوئے. آج سے جو کتاب شروع ہو رہی ہے بلوغ المرام کا جو پارٹ، وہ ہے صیام، یعنی روزے کا بیان، اور اسلام کے تیسرے رکن، اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن یعنی صیام، یعنی عبادات میں. اور عقائد میں لیں گے تو شہادت بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلا رکن توحید و رسالت پر ایمان، عقیدہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ اور چوتھا صیام. لیکن اگر ایمان کے بعد عبادات کو لیں تو یہ چار ارکان جو ہیں ان میں تیسرا رکن ہوگا. یہ اسلام کے ارکان میں سے، اور اس کی فرضیت اور رکنیت کہاں سے ثابت ہوئی؟ جس کو آیت صیام کہتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ کتبہ ایمان والو تم پر روزہ فرض قرار دے دیا گیا. رمضان کا یہ روزہ، اس کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے. مکی زندگی میں اور ہجرت کے بعد بھی ایک سال تک روزہ فرض نہیں تھا. ہجرت کے ایک سال گزر جانے کے بعد دوسرے سال کا جب رمضان آیا تو اللہ نے ہجرت کے دوسرے سال میں ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کر دیا، اور روزہ اس وقت سے شروع ہوا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے یعنی
چند ہی سال آپ کو روزے کے ملے، بہت زیادہ نہیں ملے. اس لیے کہا جاتا ہے صرف 9 سال 9 رمضان آپ کو ملا. نبی علیہ السلام کو ہجرت کے بعد 10 سال آپ مدینے میں تھے اور 1 سال کے بعد روزہ فرض ہوا، تو آپ کو 10 رمضان نہیں بلکہ 9 سال 9 رمضان آپ کو نصیب ہوا. اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے. روزے کا معنی پہلے سمجھیں. روزے کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو روک لینا. روک لینے کا نام کیا ہے؟ روزہ، صوم. کسی چیز سے باز رہنا، رک جانا، اسی کو کہا جاتا ہے صوم عربی زبان میں. جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آیا سورہ مریم کی آیت، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. حضرت مریم کو جب اللہ نے ارشاد فرمایا مریم اپنے بچے کے لو اور گاؤں میں جاؤ، چونکہ ولادت کے وقت مریم گھر سے باہر نکل گئی تھی. فجاء المخاض الى جذع النخلة، کھجور کے باہر چلی گئی تھی، مارے ڈر کے مارے شرم کے لوگ کیا کہیں گے. اچھا کے کہتے ہیں جا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، آپ رہیں اور بچے کو لیں اور آپ جائیں کہاں؟ شہر میں جائیں. اگر کوئی شخص سندے بات کرنا چاہے تو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں. فقولی انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے نظر مانی ہے صوم کی، اس لیے فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. یہاں بلکہ بات نہ کرنے کا روزہ تھا. اس لیے جاہلیت تک گونگا روزہ رکھا جاتا تھا. گونگا یعنی کھا لیا تو بات نہیں کرنا، اگر بات کرے گا تو اسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. سمجھیے نا، تو وہی جاہلیت کی پرانی رسم چلی آ رہی تھی. تو دیکھیں مریم علیہ السلام نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، ہم نے اپنے رب کے لیے نظر مان لی ہے صوم کی، یعنی بات نہ کرنے کی. فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے آج میں تم میں سے کسی سے بات نہیں کروں گی. یہ تو لغت میں اس کو صوم کہا گیا. لغت میں ڈکشنری میں صوم کس کو کہتے ہیں؟ رک جانا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھوڑا اگر دوڑ رہا ہے اور چلتے چلتے گھوڑا روک لیا گیا تو اس کو کہتے ہیں صوم. پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، آپ اس کو روک دیں، عربی زبان میں اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ صوم. لیکن شریعت کے اصطلاح میں صوم کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ انسان روزہ رکھ کر کے کھانے پینے فضول چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس لیے اس عبادت کا نام کیا پڑ گیا؟ صوم. کیا پڑ گیا؟ صوم. بات سمجھے نا. شریعت کے اصطلاح میں صوم کہتے ہیں امساک مخصوص ان اشیاء مخصوصہ فی ایام مخصوصہ. شریعت کے اصطلاح میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ امساک مخصوص ایام میں مخصوص چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا. مخصوص ایام جس دن آپ روزہ رکھنا چاہیں،
مخصوص چیز کھانے پینے اور بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنے، گناہ کرنے، ان تمام چیزوں سے روک لینے کیا ہے؟ امساک مخصوص امساکن ان اشیاء مخصوصہ، مخصوص چیزوں سے مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص ایام میں اپنے آپ کو روک لینا۔ وہ مخصوص چیزیں کیا ہیں؟ کھانا پینا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا یا اسی طرح سے، اور گالی گلوچ، ان تمام چیزوں سے باز رہنے کا نام کیا ہے؟ صوم۔ چلو، اللہ رب العالمین نے اس روزے کو ہمارے لیے جو فرض کیا، تو روزہ جب آپ نے سمجھا بڑی اہم چیز ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں شریعت میں؟ مخصوص ایام میں مخصوص وقت تک مخصوص چیزوں سے باز رہنا، اسی کا نام ہے نا، مخصوص اوقات میں مخصوص چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اب شریعت کی اصطلاح میں روزہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، برائیوں اور منکرات سے اپنے آپ کو روک لینا، اجر و ثواب کی نیت سے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ روزہ نام ہے مخصوص چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ تو مخصوص چیزیں جس سے روزے دار اپنے آپ کو روک لیتا ہے وہ دو قسم کی ہے، اس کو یاد رکھو، یہ بہت ہی کام کی چیز ہے، اہم چیز، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا کرنی چاہیے۔ مخصوص چیزیں جس سے روزے کی حالت میں ہم کو باز رہنا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو گیا، اور اس میں تقریباً 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں، قصداً کھانا پینا، اور قصداً انسان بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کر لے، ٹھیک ہے نا؟ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سرزد ہو گئی تو انسان کو روزہ ہی باطل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری چیزیں جس سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے، امساکن مخصوص ان اشیاء مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ، مخصوص چیزوں سے مخصوص اوقات میں اپنے آپ کو روک لینا۔ ہم نے کہا جن چیزوں سے، جن مخصوص چیزوں سے روکنا ہے وہ کتنے قسم کی ہیں؟ 2۔ ایک وہ چیز وہ ہیں، پہلی چیز کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی ایک چیز سرزد ہوگی تو انسان کو روزہ ہی ختم، روزہ باطل ہو گیا۔ اب اس دوسری چیز ہے، ان چیزوں میں سے روزہ باطل تو ہو گیا، لیکن کچھ ایسے ہیں جس سے صرف قضا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس کی قضا اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ہو گئی۔ دوسری چیزیں جو آپ لوگوں کو خاص طور سے یاد رکھنا ہے، اور جتنے درس میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، دوسری چیزیں وہ ہیں جن سے روزے میں باز رہنا، بچنا ضروری ہے، لیکن ان میں سے کسی نے کچھ کر لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، لیکن اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے پر جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ اور بشارت دی ہے کتاب و سنت میں، وہ ختم سب۔ وہ کیا ہے؟ غیبت، چغلی، گالی گلوچ، جھگڑنا لڑنا، یہ جو روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں ہیں، روزہ باطل تو نہیں ہوتا لیکن اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے روزے کے میں
ان چیزوں سے بھی ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا. کیا فرمایا؟ کتنی اہم چیز. اذا کان یوم صوم احدکم، کھانے پینے سے تو سبھی رک جاتے ہیں، لیکن یہ دوسری چیزیں جو ہیں جن کے چھوڑنے کے نام اصلی روزہ ہے، اکثر لوگ ان میں لاپرواہی کرتے ہیں، اور یہی ہے کہ ہاں روزہ ٹوٹتا تھوڑی ہے. اللہ رسول نے خاص طور سے اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو کئی چیزیں سے اللہ رسول نے منع کیا. نمبر 1 فلا یرفث، رفث نہ کرے، رفث نہ کرے. رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث ایسی باتیں، ایسی چیزیں، یہ دیکھو یہ بہت ضروری ہے. آپ لوگ چونکہ مقصود اب یہ ساری چیزیں اسٹیج میں نہیں کہی جا سکتی، تو علمی درس ہے نا، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں تو سمجھیں. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور لوگ بعد نہیں آتے، یہ دوسری چیزوں سے جو رکنا ہے ان سے، یعنی غیبت، چغلی، شکوہ، شکایت، ان سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ قبول نہیں ہوتا. مقبول کا مطلب اس پر اجر و ثواب ہے. مثلا آپ نے ساتھ فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرقها، جب تک کہ بندہ اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے. کتنی بڑی تشریح. الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. کب تک؟ یعنی روزہ ڈھال ہے دو مطلب. نمبر 1، انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے روزے کی برکت سے ویسے بچا لیتا ہے جیسے میدان جنگ میں دشمن کو کے وار سے اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے بچا لیتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. نمبر 2، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. کیا مطلب؟ انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کو گناہوں اور برائیوں سے ویسے ہی بچاتا ہے جیسے دشمن کے وار سے ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا کب تک؟ ما لم یخرقها، جب تک کہ انسان روزے کو، اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے. اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے دار اپنی ڈھال کیسے توڑ گا، یعنی روزہ کیسے توڑ دے گا؟ آج فرمایا غیبت کر کے. دیکھیں دن بھر بھوکا پیاسا تو رہا، لیکن ایک شرعی روزہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. نام کا روزہ ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا، بھوکے پیاسے رہے، آپ تارک صیام نہیں ہے، لیکن جو روزے پر ملنا تھا اس سب سے محروم ہو گئے. جو فائدہ تھا روزے کا وہ ختم ہو گیا آپ کا. کتنی ضروری ہے اس کو سمجھنا. اسی طرح سے وہ طویل حدیث، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزے میں ہو تو رفث نہ کرے. رفث کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں ہے. رفث کہتے ہیں ہر ایسی چیز جس سے انسان کے جذبات، جنسی جذبات کیا کریں، وہ ابھر جائیں. جنسی جذبات سمجھتے ہو نا؟ ہاں، کیا اس کے ابھر جائیں. اب ہو سکتا ہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، سننے سے ہو، یا کچھ کرنے سے ہو. یعنی اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے ساری چیزیں اللہ نے افطار کے وقت سے لے کر کے شہر کے وقت ساری چیزیں حلال رکھی. روزے سے تمہیں کوئی رفث نہ کرے، ایسی کا بات اپنی بیوی سے، دوست احباب سے نہ کرے جس سے انسان کے جذبات ابھرتے ہیں. آئے گا ویسا. والا فسوقا، اور فسوق بھی نہ کرے. فسوق فسق سے، جس کے معنی آتے نکل جانے کے.
اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری سے نکل گیا انسان. اور ایک ولا تغضب، غصہ استعمال نہ کرے، غصہ نہ ہو. ولا تجادل، جھگڑا لڑائی نہ کرے. ہاں، اور کسی کو گالی نہ دے. فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر سامنے والا روزہ رکھ کہ تم کو گالی دے تو تم کہو کہ انی میں روزے سے ہوں بھائی، میں آپ سے نہیں لڑتا. اللہ اکبر. دیکھیں آج 80% مسلمان روزہ تو رکھتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں، روزہ تو رکھتا ہے لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا نہیں. ہاں، اب آئے اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، کم من صائم، کتنے روزے دار ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں روزے دار نہیں لکھا جاتا. کیا لکھا جاتا ہے؟ بھوکا پیاسا. قضا کا حکم تو نہیں ہے لیکن شرعی روزہ نہیں ہوا. شرعی روزہ سے مطلب کہ اجر و ثواب بھی پاتا ہے انسان، باطل نہیں ہوا. پھر اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. ولا تجادل، لڑے نہیں، جھگڑے نہیں. تو کہنے کا مطلب کہ آپ لوگ سمجھیں، آنے والے رمضان میں اس کو لوگوں کو، دوست احباب کو بتائیں کہ روزہ اصل میں لیس الصیام، اللہ نے کیا فرمایا، لیس الصیام عن الطعام والشراب، کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام اصل میں روزہ نہیں ہے. ہاں، کون سا روزہ؟ یہ لعلکم تتقون والا روزہ، یہ روزہ نہیں. لیس الصیام عن الطعام والشراب، لوگوں کھانے پینے کا چھوڑ دینا یہ اصل میں روزہ نہیں ہے. انما الصیام عن اللغو والرفث، روزہ اصل میں ایک انسان گناہوں اور برائیوں اور بے حیائی سے اپنے آپ کو روک لے. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کتنے روزے دار ہیں. عید کے دن ایک دیندار انسان تو سوچتا ہے روزہ بھائی عید منا لے رہے ہیں، رمضان کا روزہ تو رکھا لیکن پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا. یہی ہوتا ہے نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، ہمارے نیک بندے جتنی توفیق دیتے سب کچھ کرتے ہیں، عبادات اطاعت روز صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا قبولیت کا مقام حاصل ہوا یا نہیں حاصل ہوا. اگر یہ بات سمجھ میں، یہ ہے روزے کا مطلب. یعنی اب مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا. عربی زبان میں، لغت میں عربی زبان میں صوم کہتے ہیں رک جانا، روک لینا. شریعت کے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ امساک مخصوص عن اشیاء مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ، مخصوص چیزوں سے مخصوص ایام میں اپنے آپ کو روک لینا، یہ اصل میں روزہ ہے. مخصوص ایام، رمضان، یا جب بھی آپ نفلی روزے کی نیت کر لیں، یہ مخصوص ایام ہوئے روزے کے. مخصوص اشیاء، یہ کھانے پینے، اور دوسری طرف گناہ اور برائیوں دونوں سے اپنے آپ کو روک لینا. اس کا نام کیا ہے؟ یہ روزہ ہے، اور اسی روزے کی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت جس آیت میں فرضیت کا اعلان کیا ہے وہ نہایت اہم آیت ہے. اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: روزے کی فرضیت، روزے کا مقصد، اور روزے کی تاریخ. دیکھو آیت میں 3 چیزیں اللہ نے بیان کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیت میں 3 چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں. نمبر 1 روزے کی فرضیت. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
ایمان والو تم پر روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، فرضیت کا اعلان ہو گیا. دوسری چیز تاریخ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض قرار دیا. پتہ چل گیا کہ رمضان کی روزے کی فرضیت کوئی اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس امت سے پہلے بھی جتنے امتیں گزری ہیں سب پر اللہ نے روزہ فرض قرار دیا تھا. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز آیت میں لعلکم تتقون، اس لیے تم پر روزہ فرض قرار دیا جائے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. لعلکم تتقون، مقصد روزے کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یہ تین مقصد ہے. اور چونکہ تقوی کی ضرورت جیسے ہم کو اور آپ کو ہے اور آنے تک قیامت تک آنے والے انسانوں کی، ایسے ہی تقوی کی ضرورت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تھے، جتنی قومیں، سب کو ضرورت ہے. اور تقوی پیدا کرنے کا بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سبب کیا ہے؟ روزہ ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے ہر قوم پر روزہ فرض کرا دیا تھا. لعلکم تتقون، یہ تین چیزیں اس روزے میں بیان کر دی گئی ہیں. چلو اب حدیث شروع کرتے ہیں. اس پہلی حدیث کتاب الصیام کی ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصومہ متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا لا تقدموا رمضان بیوم صوم یومن او یومین، لوگوں خبردار رمضان کے پہلے ایک دن کا یا دو دن کا روزہ نہیں رکھو، شروع کرو. رمضان شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے سے رمضان کا روزہ نہیں شروع کر دو. یعنی سوچو چلو رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، اللہ نے 30 روزہ فرض قرار دیا، چلو ہم 2 دن پہلے سے شعبان کی 29 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں. ہاں آتے ہیں چلو صحیح، اچھا کیا بولے نا، سمجھ گئے نا. رمضان کے نیت سے رمضان کے سے پہلے 2 دن کا روزہ نہیں شروع کر دو. سوچو کہ چلو رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، 30 روزہ تو فرض ہے، 2 دن پہلے سے ہم شروع کر دیتے ہیں. 29-30 شعبان رکھا، پھر چاند نظر آیا آپ نے رکھنا شروع کر دیا. یا چلو 1 دن پہلے سے. یہ ایسا کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے. یعنی رمضان ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. یہی اصل میں سمجھنے کی چیز ہے. نماز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، ہر 5 وقتہ نماز کا وقت مقرر ہے. سورج ڈھلتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہمیشہ 4 ہی رکعت پڑھتے ہیں، بڑی اچھی نماز ہے، چلو ایسا کرتے ہیں امام اذان یعنی ہم کتنا شروع کر دیں اس سے 4 رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، چلو 4 رکعت پہلے بھی پڑھ لیں، 2 رکعت پہلے، نفل نہیں یعنی نماز ظہر کی نیت سے. فرض کی نیت سے کتنا پڑھ لیں؟ 6 رکعت پڑھ لو.
باتفاق علماء ناجائز ہے. کیوں؟ اللہ نے جتنا مقرر کیا ہے اتنا ہی آپ کریں، اسے آپ پیش قدمی نہ کریں. ایسے ہی رمضان کا اللہ تعالیٰ نے روزہ مقرر کیا ہے. رمضان کے چاند نکلے تو ہمیں روزہ شروع کرنا ہے، اور اگلے مہینے شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزہ روک دینا ہے. بس ہمیں نہ پہلے بڑھانا ہے اور نہ بعد میں اضافہ کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اسلام میں اس طرح سے رمضان کے پہلے 1-2 دن روزہ پہلے شروع کر دیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا خیال ہے. لیکن آپ نے فرمایا الا رجل کان یصومہ صوما فلیصومہ، لیکن اگر کوئی انسان سال بھر میں روزہ رکھتا تھا، ہر مہینے کے آخر میں نظر مانا تھا یا اور کوئی وجہ سے رکھا کرتا تھا، اگر وہ 29 یا 30 شعبان کو بھی وہی دن آ جائے تو اپنا روزہ وہ رکھ لے. یعنی رمضان میں بڑھانے کی نیت، اضافہ کرنے کی نیت سے روزہ تو نہ رکھیں. لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اس نے اپنی عادت بنا رکھی ہے جمعرات جمعہ کا روزہ رکھنا، مثال کے طور پر نہیں، کیوں عادت بنا لے کہ کوئی عام طور پر نفلی طور پر سوچتا ہے کہ ہماری چھٹی رہتی ہے، چلو جمعرات جمعہ گھر میں روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اتفاقاً جمعرات اور جمعہ 29 اور 30 شعبان آ گیا. اب اگر وہ اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھتا ہے تب تو اس حدیث کے مخالف ہوا نا. لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین. لیکن اللہ سن آگے فرمایا الا رجل، اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا رہا مہینے کے آخر میں تو انشاءاللہ وہ اگر 30 رمضان سے 2 دن پہلے یعنی 29 شعبان کو روزہ رکھا، 30 کو رکھا، آج روزہ افطار کیا، چاند ہوا، صبح سے رمضان کا روزہ شروع کر دیا، بالکل مل گیا ہے. اس کے لیے کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے. ایک انسان ہمیشہ پیر کا روزہ رکھتا ہے، مثال کے طور پیر کا روزہ رکھتا ہے، اور اتفاقاً پیر 29 شعبان یا 30 شعبان پڑ گیا، تو وہ اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے، وہ اس حدیث کے وعید میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس نے رمضان کی نیت سے نہیں رکھا، رمضان کے احترام میں، رمضان کی برکتوں کو مد نظر رکھ کر کے نہیں رکھا، بلکہ رمضان کا چاند نہیں بھی آتا تو ہر ہفتے یہ جمعرات کا روزہ رکھتا ہی ہے. آگئی بات سمجھے؟ مسئلہ بالکل واضح. اسی طرح سے کسی انسان نے نظر مانا ہے مثال کے طور پر کہ میں ہر مہینے کی 29 اور 30 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، نظر مان لیا ہے. اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے 29 اور 30 کو اور رمضان کا چاند نظر آیا، آج نفلی روزہ اور کل سے رمضان، تو اس کے لیے کوئی مزہ کا کوئی حرج نہیں ہے. آگے بات سمجھے؟ یہ الا رجل کان یصوم صوما فلیصومہ. یہاں سے آپ ذرا دیکھیں اسلام کو صحیح طریقے سے اگر باقی رکھنا ہے دوستو، تو آج آپ لوگ جانتے ہیں پورا بیڑا غرق ہوا ہے. اچھا تو اس میں کیا حرج؟ کوئی غلط کام ہم کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ روزہ رکھنا بھی کوئی غلط کام ہے؟ ہم رمضان کی نیت سے نہیں رکھتے، لیکن 2 دن پہلے شروع کر دیں. آپ کا کیا کون سا میں نے شراب پیا، کون سا حرام کام کیا؟ نیکی ہی تو کیا.
آگے بات سمجھ. آج اسی چیز نے ہمیں بدعات اور صلاۃ میں مبتلا کر دیا ہے. جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو آپ کسی بھی نیت سے نہ رکھیں, اور جن کے لیے رکھنا جائز ہے اللہ رسول نے اجازت دے دی. ہاں کوئی ہمیشہ روزہ رکھتا ہے 30-29 کو, یا ایام 20 کے, یا نفلی روزہ, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی انسان کے قضا روزے ہوں. ایک عورت ہے مثال کے طور پر, ایک عورت ہے, ممکن ہے کہ رمضان میں اس کے روزے ہو سکتا ہے کبھی پورا رمضان یا کچھ زیادہ دن چھوٹ گئے ہیں. اب اگر وہ عورت یا وہ مریض آدمی جس کے روزے چھوٹے ہوئے تھے قضا کر رہا ہے, قضا کرتے کرتے رمضان کا ہو سکتا اس کو تو 29-30 رمضان کو بھی اگر تک قضا ہو جائے گی تو اس کا لیے کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں. کیوں؟ وہ قضا کر رہا ہے رمضان کی استقبال اور رمضان کی عظمت کے لیے نہیں رکھا, قضا کر رہا ہے. تین چیز یاد رکھیے گا کہ انسان قضا, اسی طرح سے کوئی اور وجہ ہو, انسان کو روزہ رکھنا ہی پڑ جا رہا ہے, بھولا ہوا تھا, مسافر تھا, بھولا ہوا ہے انسان, رمضان اس کے 2 روزے چھوٹ گئے تھے مثال کے طور پر, خیال نہیں آیا, تاریخ کا پتہ نہ چلا, لاپرواہی میں آج پتہ نہیں ہمارے 3 روزے چھوٹے, 4 دن کے بعد رمضان لگ رہا ہے. اب وہ بھولا ہوا ہے, وہ قضا کر رہا ہے. اب قضا کرتے کرتے اگر 30 شعبان تک رکھا اور رمضان کی پہلی تاریخ کو رمضان شروع ہو گیا, روزہ رکھا, تو اس کے لیے کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. آگے بات سمجھ. یہ حدیث متفق علیہ ہے, اور یہیں سے پتہ چلا گیا کہ اسلام میں گھٹانا اور بڑھانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 30 دن کا روزہ فرض ہے, 30 دن یا 29 دن, ہمیں گھٹا بڑھا کر کے اس میں کوئی بہت زیادہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے مزید روزہ رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اسلام نے منع کیا ہے, اور اسی سے بدعت و ضلالت اور گمراہی کے راستے کھلتے ہیں. دوسری حدیث, وعن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما, باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں نا, عمار اور یاسر دونوں ہیں نا. کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا من صام اليوم الذي يشق فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, وذكره البخاری تعلیقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزیمة وابن حبان او كما. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من صام اليوم الذي يشق فيه, جو انسان روزہ رکھا شک والے دن, فقد عصى ابا القاسم, تو تحقیق اس نے ابو القاسم کی نافرمانی. ابو القاسم مراد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کنیت تھی. کہتے آپ کے بڑے بیٹے جو تھے حضرت خدیجہ جو پیدا ہوئی تھی, ان کا نام آپ نے قاسم رکھا تھا, قاسم ہے. تو وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے, تو آپ اپنی کنیت ابو القاسم سے رکھے تھے. من صام اليوم الذي, جس نے اس دن روزہ رکھا جو شک والا ہے. شک والا روزہ کون ہوگا؟ 30 شعبان. 30 شعبان 30 شعبان جو ہوگا وہ شک والا دن. کیسے شک والا؟ مثال کے طور 29 شعبان کو تو کوئی شک نہیں ہے, نہیں سمجھے بھائی. 29 شعبان 29 شعبان 28
गुजर गए ना, तो 29 को कोई चांद देखता नहीं, 30वीं रात का कोई चांद देखता है। 29 रमजान होगा और रात कौन सी होगी? वो 30 होती ना। तो 29वां को जो रोजा रखेगा तो उस शाम जो रात की है वो 29 की रात तो है, लेकिन चांद निकलने का जो वक्त था वो क्या था? 28 का। 28 कोई नहीं दिखा, नहीं समझे? और नहीं समझ में 29 शक किस दिन पड़ता है? 29 रमजान को कोई शक नहीं पड़ता। 30वीं रात को शक पड़ता है। 29 रोजा जो आप रखते हैं तो वो तो 29 सही है, सबको यकीन है, वो कोई शक वाला दिन नहीं, वो तो पक्का 100% रमजान का है। अगर चांद नजर आया होता तो कब? आज इख्तिलाफ होगा कब? 29 रोजा जिस दिन आप रखेंगे, 30 वाली रात जो होगी उसमें शक होता है। तो शक कौन सा दिन हुआ? 30 शाबान कि 31 होगा? हाँ, 31 तो होगा ही नहीं है, मेरे ख्याल यही समझ में आया। 29 में तो कोई शक होता ही नहीं। शक जब होगा कब? 29 का रोजा आपने पूरा किया, अब शाम को आपने देखा सूरज गुरूब हो गई, सूरज गुरूब हो गया, अब ये रात कौन सी है? 30वीं, लेकिन रोजा तो आपने 29 का रखा है, इसमें कोई शक नहीं। अब कल के लिए डाउट है, कल ईद होगी या नहीं होगी। 29 में कोई इख्तिलाफ ही नहीं होता। पूछते भाई क्या ख्याल है, कल ईद का चांस है कि नहीं चांस है? ये कब? 28 तो कोई नहीं पूछता, 29 को पूछता है, क्योंकि 29 अरबी महीने 29 या 30 के, तो 30वां जो दिन है वो यौम शक कहा जाता है। आई बात समझ में? 29 को आपने देख लिया, चांद नजर नहीं आया, रात कौन सी शुरू हो गई? सूरज गुरूब होते ही 30 शुरू हो गई। अब कल 30 तारीख है। अब ये 30 तारीख का जो है इसको यौम शक कहा जाता है। जैसे सुबह उठे 30 को, भाई ऐसा करो, ये क्या बताएं, हो सकता है कि चांद हो गया हो, यानी ये रमजान का नहीं, शाबान का। शाबान की 30 तारीख जो होती है वो क्या होगी? वो शक, रमजान की तारीख नहीं। शाबान की जो 30 तारीख है उसको क्या कहा जाता है? यौम शक, उसको शक वाले, क्योंकि ईद में जो आएगा वो तो शक वाला नहीं, या तो ईद होगी या नहीं होगी। यौम शक जो है वो 30 शाबान। 30 शाबान को आपने 29वां रोजा रख करके चांद देखा, शाबान की 29 तारीख का रोज चांद देखा, चांद नजर नहीं आया, आपने सहर कर लिया, सहर तरावी पढ़ी 30 की, सहर किया 30वें रोजे की। अब ये कहते हैं चांद नहीं हुआ, तो क्यों? अरे भाई हो सकता है कहीं चांद हुआ हो, क्या खबर, इतना बड़ा मुल्क है, तुमने कोई बुरा किया है? अगर रमजान है तो रमजान हो जाएगा, नहीं है तो नफली हो जाएगा, क्या बुरा हुआ? आई बात समझे? या बादल है, बादल रहा है, बहुत ज्यादा मसला होता है, अब नजर नहीं आ रहा है चांद, तो ये जो है शाबान की 30 तारीख, 30वां दिन, वो शक वाला दिन होता है। अल्लाह ने फरमाया अगर चांद नजर आ गया है तब तो रोजा रखो, नहीं एक दिन और खाओ पियो, उसको 30 दिन का महीना समझो, और शक की बिना पर रोजा नहीं रखो। मेरे ख्याल बात ना बता नहीं की,
بہت لوگ رکھ لیتے ہیں بھائی رمضان دوپہر کر لیا رکھ لی، رمضان ہے تو رمضان کا، نہیں ہے تو کون سا برا کام کیا ہے. ان سے تو اچھے ہی ہیں کہ اگر خبر آ گئی بھائی چاند ہو گیا تھا ایک دن پہلے آپ لوگ، یا نہیں ہو سکتا ہے بھائی چاند کے بعد خبر آ جائے تو ٹھیک ہے، ہاں ہم اس کو بعد میں کر لیں گے. لیکن یہ کیا ہے ایسا کر لیتے ہیں کہ شک صبح سے بچنے کے لیے ہم لوگ اپنا رکھ لیتے ہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ نفلی ہو جائے گا. اس طرح سے اسلام نے منع کیا ہے. کیا ہوا؟ ہاں تو ہو جاتی ہو گئی، لیکن گنہگار تو نہیں ہوئے نا. کل سے شروع کر دیں، بعد میں ایک روزہ قضا کر لیں گے، اعلان کر دیا بعد میں قضا کر لیں گے. لیکن جو شک شبہ کی بنا پر رکھتے تھے ان کو تو نہیں ہوا. کیوں؟ یعنی روزے کے لیے بھی اصل نیت ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے رمضان کی نیت نہیں کیا، ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو دیکھا جائے. تو اس لیے یوم الشک، من صام الیوم الذی یشک فیہ، شک والے دن جس نے روزہ رکھا فقد عصا ابو القاسم، اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اس لیے تقریباً اکثر اہل علم کے نزدیک یوم الشک کا روزہ رکھنا حرام ہے. حرام ہے، سمجھئے نا. اکثر علماء کے نزدیک یوم الشک کا روزہ رکھنا حرام ہے. اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا، تحقیق ہو گئی نہیں، تو آپ چاند نہیں ہوا، اعلان بھی ہو گیا، آپ نے کھا لیا پی لیا کل 30 شعبان کو، بعد میں دن کے اندر یا شام کو یا 2-4 دن کے بعد اگر اطلاع آ گئی کہ ہاں تو چاند ہو گیا تھا، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک روزہ بعد میں کیا کر لیا جائے گا، وہ قضا کر لیا جائے گا. یہ فقط اصحاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. وذکرہ البخاری تعلیقا، یہ حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کیا بلکہ تعلیقاً ذکر کیا ہے. ہاں، تعلیقاً کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات بخاری بہت مشہور چیزیں ہیں. تعلیقات بخاری بڑی مشہور چیزیں ہیں. تعلیقات کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری احادیث ایسی آئی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، لیکن تعلیقاً. تعلیقاً کا مطلب سمجھنے کے لیے ابھی جیسے شمائل ترمذی آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں نا پوری سند کے ساتھ. امام ترمذی پوری سند بیان کریں گے، جاتے جاتے پھر قال رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں موصولاً مسنداً. اور ایک ہے تعلیقاً یا معلقاً. کبھی امام بخاری پوری سند نقل نہیں کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیچے کے 1 راوی 2 راوی 3 راوی کبھی پوری سند کو حذف کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ یعنی جیسے شمائل کے اندر سند پڑھتے، سند کبھی آدھی سند، کبھی پوری سند، کبھی سند کا کچھ حصہ حذف کر دیتے ہیں. مثلا کہہ دیں گے قال عبداللہ ابن مبارک عن فلاں عن ابن عباس. حالانکہ امام بخاری کی ملاقات عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ ابن مبارک سے نہیں ہوئی. بیچ میں 1-2 واسطے ہیں، لیکن ایک تعلیقاً نقل کیا. ذکرہ البخاری تعلیقاً. تو تعلیقاً، اور کبھی پوری سند حذف کر دیں گے، کبھی آدھی سند حذف کر دیں گے. ان کو کہا ہے تعلیقات بخاری. اب ان کا حکم کیا ہے؟ تو تعلیقات بخاری کئی قسم کی ہوتی ہیں.
بہت ساری تعلیقات بخاری ایسی ہیں کہ امام بخاری نے ایک جگہ دو جگہ اس حدیث کو تعلیقاً نقل کیا موصولاً، آگے کہیں جا کر کے آپ نے اس کو پوری سند سے نقل کر دیا، یا شروع میں پوری سند سے نقل کیا اور آگے جا کے کہیں تعلیقاً ذکر کر دیا. تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ جو حدیث امام بخاری کو ملی ہوئی ہے اس مسئلے کی، اس سند امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے. حدیث صحیح ہوگی، ہو سکتا ہے مسلم نے تمام ائمہ نے صحیح کیا ہوگا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں ہے، صحیح ہے، قابل حجت ہے، تو امام بخاری تعلیقاً نقل کر کے بتا دیتے ہاں اس مسئلے کی دلیل یہ ہے. تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اسی طرح سے یہ حدیث ہے من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو بھی امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے، سندن نہیں. باقی اب کبھی آپ یہ نہ کہتے کہ حدیث ضعیف ہے، دیکھنا پڑے گا کہ یہ تعلیق صحیح ہے یا نہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق جو نقل کرتے ہیں دو قسم کی. نمبر 1 جذب کے ساتھ، فلاں نے یہ کہا، اللہ رسول نے یہ فرمایا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول نقل کیا، یقین کے ساتھ، تو کہتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے لیکن ان کی شرط پر نہیں ہوتی بس. اور کبھی کہتے ہیں قیل قضا یذکر قضا، اللہ کے رسول سے حدیث بیان کی جاتی ہے، لوگ ایسے کہتے ہیں جہاں لوگ ایسے کہتے ہیں اور ایسے بیان کی جاتی ہے یقین کے ساتھ نہیں، تو امام بخاری اشارہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں، وہ ضعیف. بہرحال لیکن یہ حدیث جو ہے تمام اہل علم کے نزدیک کیا ہے، یہ صحیح ہے. وصلہ الخمسۃ، اس حدیث کو بخاری نے تعلیقاً نقل کیا لیکن خمسہ نے کیا کہیں گے، موصول. کیا کہیں گے، موصول، یعنی پوری سند کے ساتھ وصل جڑی موصول نقل کیا. اور صحیح کہا اس کو ابن خزیمہ نے اور امام ابن حبان نے. صحیح ہے، خمسہ نے روایت، خمسہ سے مراد احمد اور سنن اربعہ، خمسہ ہو گئے، اور پھر ابن خزیمہ اور ابن حبان. صحیح کہا ان لوگوں نے. اسی پر تقریباً اکثر اہل العلم کا فتویٰ ہے، کیا کہ یوم الشک کا روزہ نہیں رکھا جائے. یوم الشک کا روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام قرار دیا ہے بہت سارے اہل علم نے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اس سلسلے میں اور حدیثیں آئی ہوئی ممانعت کی جو اہل علم نقل کیا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ یوم الشک کے متعلق صراحت کے ساتھ متعدد احادیث میں نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ نہ رکھیں اور چاند کا انتظار کریں. ہو گئی بات سمجھ میں؟ ہاں. تیسری حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق علیہ. نبی علیہ السلام سختی کے ساتھ وہی یوم الشک کو روزہ رکھنے کی ممانعت میں یہ حدیث بھی ہے.
عبداللہ بن عمر ابن الخطاب کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیتموہ، جب تم لوگ چاند دیکھ لو، اذا رأیتموہ، جب تم لوگ چاند، غور کرنا کیا، جب تم لوگ چاند دیکھ لو تو فصوموا، روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور پھر آخری مہینے میں جب دیکھ لو کہ وہ ڈوب رہا ہے تو فَافْطِرُوا، اور افطار کرو۔ آئی بات سمجھے؟ رَأَيْتُمُوهُ، حساب لگا لو، نہیں سمجھے؟ آج لوگوں کو بڑا بہت سوال ہے، دنیا اتنی ترقی کر گئی، چاند دیکھنے کیا ضرورت ہے؟ اب سب چیز کو پتا چل گیا کہ چاند کب نکلے گا۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ چاند دیکھنے والا سسٹم ختم کر کے بس وہی 10-20 سال کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا جائے، اسی سے عید جیسے پڑوسی ملک منا رہا ہے نا؟ اب آپ بتائیں، اللہ سبحانہ دیکھو اور وہاں ہے حساب لگاؤ، پتا چلا یہ حدیث نص ہے کہ چاند دیکھنا پڑے گا۔ 2-4 سال کا حساب لگا کر کے سائنسدانوں کا اور فلکیات کے ماہرین کی کوئی وہ بات نہیں قبول کی جائے گی۔ اور یہ کس نے کہا کہ ہاں وہ پورا سب حساب لگاتے ہیں، صحیح لگاتے ہیں؟ غلط نہیں ہوتا؟ کتنا غلط ہو جاتا ہے۔ کسی نے حساب لگایا کہ قیامت آ رہی ہے، اتنی تو فلاں دن سورج نہیں ہے، کیا وہ سب تو جھوٹے نکلے۔ اور ابھی چاند کے بارے میں دیکھا ہوگا، اعلان کیا تو 2 سال خبر یاد ہے نا کیا؟ ارے 2 سال پہلے ہوا تھا جو سوناپور میں پروگرام چلتا تھا سرحد کے ساتھ، فیصلہ ہے چاند نظر آئے گا، نہیں نظر آیا۔ اور پھر بقرعید نے کہا نہیں نظر آئے گا، اور چاند نظر آ گیا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاں جھوٹے نکلے ہو، سارے ماہرین فلکیات، نہیں 100%، لیکن علماء یہ کہتے ہیں چاند دیکھا جائے گا۔ آخر کار دم دبا کے مونچھ پالے، نہیں چاند نہیں ہوا، یاد ہے نا 2 سال قبل۔ تو یہ بیکار سی باتیں ہیں۔ تو یہ نص یہاں یاد رکھیے گا، آپ لوگ یاد رکھیں، چونکہ بہت سارے لوگ کے بعد بیٹھے تھے بھائی چاند اس وقت حساب نہیں، آج تو پوری زندگی بھر کا آدمی سالوں کا حساب، فلکیات والے کیا کہتے ہیں، ماہر فلکیات، جو یہ سورج چاند وغیرہ کا حساب ہوتا ہے نا، کہتے اس کا انہیں فلکیات کہتے ہیں، بس انہیں جو حساب لگا دیا ہے وہ کافی ہے۔ چاند دیکھنے کیا ضرورت ہے کہ بعد ہے کوئی، اور سارا اختلافات ہوتا رہتا ہے، کبھی یہاں اختلاف ہوا کبھی وہاں جانا، تو اس سے بہتر ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ عید منائیں گے۔ ایک ساتھ منائیں گے کب؟ جبکہ چاند کا دیکھنا چھوڑ دیں اور ماہرین یہ سائنسدانوں کی بات کو قبول کریں۔ تھا یہ بہت بڑا یعنی الحاد اور بے دینی ہے، اور شریعت میں تحریف منمانی ہے۔ یہاں ذرا دیکھیں، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، چاند دیکھ لو، نظر آ جائے آنکھوں سے، تب روزہ رکھو، اور پھر اگلا چاند دیکھ لینا تو افطار کر کے عید منانا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تمہارے اوپر بادل چھا گیا اور بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، یہاں جو ہوتا ہے، یہاں سے خرفقان کتنا کلومیٹر ہوگا؟ 100 کہ 100 بھی نہیں ہوگا، 100 بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں موسیٰ بارش ہوتی، سلام یہاں بارش نہیں ہوتی، بہت ہوتا ہے۔ تو دیکھو، اگر واقعی جیسے 150 کلومیٹر کے برابر فرق پڑتا رہتا تو فوراً خبر مل جاتی ہے، اور اتنی دور میں مطلع کا اختلاف نہیں ہوتا، چاند نظر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر بادل چھا جائے، جیسے دیکھتے ہیں اپنے یہاں ہوتا ہے، برصغیر میں کبھی پورا
پورا دیکھیں گے، پورا اتنا لمبا انڈیا، اتنا بڑا پاکستان، بنگلہ دیش، سارے پورے علاقے میں بادل رہتا ہے، بارش ہوتی رہتی ہے. تو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل چھا گیا ہے اور چاند نظر نہیں آ رہا ہے، فَقْدُرُوا لَهُ، تو 30 کا حساب پورا کر لو. کیا خیال آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ جب ایک چیز اللہ کے رسول نے دی ہے تو پھر دوبارہ نہیں کیا ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو استعمال کرنا چاہیے نا. حدیث متفق علیہ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کے اندر کیا، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ 30، اگر بادل چھا جائے تو 30 دن، فَاقْدُرُوا لَهُ، اس مہینے کو 30 کا مہینہ شمار کر لو. سب تو موجود ہے ہمارے پاس، اور اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے. وَلِلْبُخَارِي، اور بخاری کی روایت، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 دن پورے کھاؤ پیو، 30 دن پورا کر لو، چاہے رمضان لگنے کا ہو یا رمضان چھوڑنے کا، ٹھیک ہے نا. وَلَهُ فِي حدیث ابی ہریرہ، اور بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ، شعبان کی تعداد کو پورے 30 دن شمار کر لو، پھر اس کے بعد روزہ رکھو. یہ اصل میں اتنا آسان سا مسئلہ تھا چاند کا، لیکن لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیے، اور طرح طرح سے اب مسلمانوں علماء کو پر الزام دینا اور یہ دنیا بھر کی چیزیں. اللہ تعالی ہم سب کو شر کے شر سے محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.